اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ آفٹر برتھ آف بیبی پرولیکٹین لیول از ہائر ان فادرز. مرد کے اندر پرولیکٹین لیول جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے، اور یہ لیول جب ہائی ہوتا ہے تو بندے کے اندر بہت محبت ہوتی ہے دوسرے کے ساتھ تعلق جوڑنے کی. تو اللہ تعالیٰ نے باپ کے اندر اس لیول کو بڑھا دیا تاکہ اب یہ بچے سے بھی اپنا تعلق جوڑے اور اپنے بیوی کے ساتھ مزید جڑے، اس کے اندر یعنی جڑنے کا احساس ہو جائے. اور اس دوران جب بچہ ہوتا ہے تو مرد کے اندر ٹیسٹسٹیرون لیول جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ٹیسٹسٹیرون لیول کم ہونے سے وہ جو ایک ہوس ہوتی ہے میٹ کرنے کی وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس کے لیے میٹنگ کے بغیر صبر کے ساتھ رہنا آسان ہو جاتا ہے. یہ بہت چینجز ہیں جو قدرت کر دیتی ہے کہ آنے والے بچے کے بعد ماں باپ کے لیے وقت گزارنا آسان ہو. پھر خامد کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ملنے والے دوست احباب رشتہ دار وقت بے وقت آتے رہتے ہیں. اس وقت عورت تو بیبی کے ساتھ مصروف ہوتی ہے، وہ نہیں ان کو کچھ کہہ سکتی. خامد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے ٹائمنگز کو وہ کنٹرول کرے. ایسا نہ ہو کہ بیوی سوئی ہوئی ہے تو آنے والے اس کو جگا دیں اور الٹا اس کے لیے پریشانی کا سبب بنے. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اہل و عیال پر مہربان کسی اور آدمی کو نہیں دیکھا. کسی کو زندگی میں اتنا مہربان اپنے اہل و عیال پہ نہیں دیکھا جتنا مہربان میں نے نبی علیہ السلام کو اپنی فیملی کے اوپر دیکھا ہے. تو واقعی جب انسان کو اللہ تعالیٰ باپ بننے کا شرف عطا کرے تو وہ اپنی بیوی پر اپنے بچوں پر اور زیادہ مہربانی کا معاملہ کرے. نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ تشریف لائے جو نبی علیہ السلام کے نواسے تھے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا، ان کو اٹھایا، ان کو سینے سے لگایا اور ان کو کس کیا. تو ایک صحابی تھے اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حیران ہو گئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو 10 بچے ہیں اور میں نے تو کبھی کسی بچے کو اس طرح پیار نہیں کیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. یعنی اگر تم بچوں پر رحم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم نہیں فرمائیں گے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی نواسی امامہ جو آپ کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں وہ قریب تھیں. تو نبی علیہ السلام نماز پڑھتے ہوئے جب قیام کرتے تھے تو اس کو گود میں اٹھا لیتے تھے، اس چھوٹی بچی کو، اور جب سجدہ کرنے لگتے تھے تو اس کو زمین پہ بٹھا دیا کرتے تھے. پھر دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوتے پھر اس کو زمین سے اٹھا کے اپنے بازوؤں میں لے لیتے، اور جب سجدہ کرنے لگتے تو دوبارہ پھر اس کو زمین پہ بٹھا دیتے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اس طرح ادا کی کہ ایک چھوٹے بچے کو بھی ساتھ اٹھایا اور اس کو بھی سپورٹ دی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام بچوں پر کتنے مہربان تھے. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی جماعت فرمائی تو پھر جلدی مختصر نماز پڑھ کے سلام پھیر دیا اور پھر فرمایا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ آج میں لمبی نماز پڑھتا، مگر ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو میرے دل میں خیال آیا کہ جو بچہ رو رہا ہے اس کی ماں اگرچہ نماز پڑھ رہی ہوگی مگر اس کا دل تو تڑپ رہا ہوگا، تو ماں کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے میں نے نماز کو کم کر دیا. یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کم کر دیا اس لیے کہ ایک ماں یا ایک بچہ تکلیف کی حالت میں تھا. تو ہمیں گھر کے لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر ریسپونڈ کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہمارا تو اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے جا رہے تھے. اب ایک صحابی نے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک کندھوں پہ ایک بچے کو بٹھایا ہوا ہے.
تو دیکھ کے وہ کہنے لگے کہ اس بچے کی سواری کتنی اچھی ہے. جب اس نے یہ کہا تو نبی علیہ السلام مسکرائے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سوار بھی تو بہت اچھا ہے نا. سواری اچھی ہے تو سوار بھی تو بہت اچھا ہے نا. ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک نئی ریسرچ پبلش ہوئی ہے. اس میں انہوں نے ہزاروں بچوں پہ ریسرچ کی اور 30 سال ریسرچ جاری رہی. یہ 2-4 دن کی بات نہیں تھی، 30 سال تک جاری رہی. اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ جو باپ بچوں کو حق کرتے ہیں تو ان بچوں کے اندر اگریشن ختم ہو جاتی ہے. وہ اگریسو طبیعت کے نہیں بنتے، اس لیے کہ والد ان کو جو ہے وہ حق کرتا ہے اور ان کو کس کرتا ہے، ان کو محبت ملتی ہے. وہ محبت ان کے اندر انڈیوس ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر محبت کرنے والے مزاج کے بچے بن جاتے ہیں. اور جو بچے پرورش کے دوران اپنے باپ کی محبت پاتے ہیں ان کی کامیابی کے چانسز دوسرے بچوں سے 60% زیادہ ہو جاتے ہیں. اور جو بچے پرورش کے دوران باپ کی محبت حاصل کرتے ہیں 30 اور 35 سال کی عمر میں جا کے ان کو ڈپریشن نہیں ہوتا، اس لیے کہ 30-35 سال کی عمر ایک نوجوان کے لیے کاروباری عمر ہوتی ہے. یعنی دفتر میں اہم پوسٹ پہ مینیجر سیٹ پہ ہوتا ہے، اور اگر بزنس کرے تو اس میں بھی اہم اس کا جو ہے نا منصب ہوتا ہے. تو 30-35 کی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ سٹریسز بہت ہوتے ہیں، لیکن ان سٹریسز کو بھی وہ بچہ کوپ کر جاتا ہے جس کو اپنے باپ کی محبت ملی ہو. ورنہ بہت سارے لوگ جن کو محبت نہ ملی ہو وہ ڈپریشن کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنے کاموں کے اندر ناکام ہوتے ہیں. ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ میں تھا کہ جو بچے ٹین ایجر ہو کر بھی باپ کی محبت پاتے ہیں، یعنی 13 سے 19 کی عمر میں بھی ان کو باپ کی کلوزنس ملتی ہے، تو ایسے بچے ڈرگ کم استعمال کرتے ہیں اور سیکس کے تجربات بھی کم کرتے ہیں، چونکہ ان کو باپ کی محبت مل رہی ہوتی ہے. جب ان کو باپ کی محبت نہیں ملتی تو وہ پھر اس قسم کے خراب کام کرتے ہیں. جن بچوں کو پرورش کے دوران باپ کی محبت نہیں ملتی ان کے اسکول سے ڈراپ ہونے کے چانسز ڈبل ہو جاتے ہیں. یعنی وہ اسکول سے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، پڑھ ہی نہیں سکتے. کوئی 10ویں میں نکل جاتا ہے، کوئی 12ویں میں نکل جاتا ہے. وہ اچھے تعلیم یافتہ نہیں بنتے چونکہ ان کو باپ کی محبت نہیں ملی ہوتی. چنانچہ ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر جو آنے والے بچے تھے ان پر ایک لمبا عرصہ ریسرچ کی گئی تو انہوں نے کہا کہ 75% بچے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو پرورش کے دوران باپ کی محبت نہیں ملی ہوتی وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں آتے ہیں. یعنی وہ ڈرگز کرتے ہیں، نشے کرتے ہیں، بری عادتوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے ایسے سینٹرز میں بھیجنے کی ضرورت پیش آتی ہے. اور ہاسپٹلز کی رپورٹ پہ سٹڈی ہے کہ جو لڑکیاں بغیر باپ کے پلتی ہیں، جن کو باپ کی محبت نہیں ملتی، جن لڑکیوں کو باپ کی شفقت نہیں ملتی، محبت نہیں ملتی، اکثر ان میں سے وہ ہوتی ہیں کہ جو 15 سے 19 سال کی عمر میں پریگننٹ ہو جاتی ہیں اور مائیں بن جاتی ہیں. یعنی شادی سے پہلے مائیں بن جاتی ہیں اس ماحول میں جس ماحول کی ریسرچ ہے یہ. تو بچی کو اگر باپ کی شفقت ملے تو وہ کبھی بھی کوئی غیر اخلاقی قدم نہیں اٹھائے گی، اپنے ماں باپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گی. حضرت عبداللہ ابن عمر عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ
کہ وراثت میں کوئی باپ اولاد کے لیے ادب سے بہتر چیز نہیں چھوڑ سکتا، تو اپنی اولاد کو ادب سکھانا چاہیے، اور یہ ادب ماں باپ مل کے ہی سکھا سکتے ہیں اپنی اولاد کو۔